بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم آمنت بالله صدق الله العظيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم۔ سورۃ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 158 اور نمبر 2 اور اس پر نمبر 3۔ اس سے گزشتہ آیات بینات میں خاص طور پہ جو ذکر تھا کہ جب بندوں کی آزمائش ہو وہ کسی بھی طرح کی ہو، وہ بھوک اور پیاس اور خوف، ڈر، مال کا نقص، جان کا نقص کسی طرح کی ہو، اور وہ شخص اس کے اوپر صبر کرے، ایسے لوگوں کا ذکر تھا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر جو لوگ مصیبت کے وقت میں یہ جملے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی جزا کا ذکر تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے رحمت میں ہیں اور پاکیزگی میں ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ آج کی اس آیت پاک میں ایک اور بہت عظیم معاملات کی طرف نسبت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہر مکہ میں حرم شریف کے اندر 2 پہاڑیاں ہیں، اور پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکیوں کا صلہ دینے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں جو بالکل کعبہ شریف کے قرب میں ہیں اور زمزم کے کنویں کے بالکل ساتھ ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ زمزم کا کنواں جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ ان 2 پہاڑیوں کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ ان دونوں کے حوالے سے شان نزول میں لکھا ہے ایک روایت کہ ایک شخص تھا اصاف نامی اور ایک خاتون تھی نائلہ نامی۔ یہ حرم میں آئے اور یہاں آ کے انہوں نے بدنیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا اور قریب ہونا چاہا، تو اللہ کی طرف سے وہ پکڑ میں آئے اور دونوں پتھر ہو گئے۔ وہ اصاف نامی صفا
پہاڑی کے اوپر اور وہ نائلہ نامی خاتون مروہ پہاڑی کے اوپر، دونوں ایک ادھر رکھا گیا ایک ادھر رکھا گیا، اور رکھے اس لیے کہ وہ نشان عبرت بنے کہ جو حرم کے اندر آ کے بدنیت ہو اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے۔ لیکن وقت بیتتا رہا، جاہلیت کا دور آ گیا، بت پرستی کا دور آ گیا، تو چونکہ دونوں کے ادھر ادھر بت پڑے ہوئے تھے، تو بت پرستی کا جب دور آیا تو وہ لوگ بھی جب صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان وہ چکر کاٹتے، تو جب صفا پہ پہنچتے تو وہاں جو شخص عبرت کے طور پہ پڑا تھا وہ اس بت کی بھی تعظیم کرتے، اور اسی طرح مروہ پہاڑی کے اوپر جو نائلہ نامی خاتون کا بت پڑا تھا وہ اس کی تعظیم کرتے۔ تو اس طرح چونکہ وہ بت پرست تھے اور وہ بتوں کی انہوں نے تعظیم کرنا شروع کر دی، اور اس طرح وقت بیتتا رہا، جب زمانہ جاہلیت گزرا اور بتوں کو پاش کیا گیا اور بتوں سے پاک کیا گیا حرم کو، تو اس کے بعد پھر اہل اسلام جب آئے تو اہل اسلام کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ ان دونوں پہاڑیوں کے اوپر بت رہے ہیں، لہٰذا ان کی وہ ان کا آپس میں دوڑنا جو ہے وہ اسی طرح ممنوع ہے اور ناجائز ہے، چونکہ پہلے بت پرستی یہاں ہوتی رہی، اس لیے اب بھی ان کے درمیان نہیں دوڑا جا سکتا۔ تو ان کے لیے پھر اس آیت کے اندر جواب آیا کہ جو شخص اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہما ان یطوف بہما، اس پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے۔ اور صفا اور مروہ اس کو اس لیے بھی نمایاں حیثیت حاصل ہے کہ صفا کا معنی ہے چکنا پتھر، اور مروہ کا معنی ہے سفید ملائم پتھر۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صفا کو صفا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زیادہ صاف ہے، اور مروہ کو اس لیے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ صفا جہاں پہ حضرت آدم صفی اللہ ٹھہرے، اور مروہ ان کی زوجہ جس کو امراتن کہا گیا، حضرت اماں حوا اس کے اوپر ٹھہری، تو اس لیے بھی ان کی تعظیم ہے۔ ایک اور تاریخ بھی ہے اور وہ زمانہ جانتا ہے، اور وہ تاریخ کیا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان دونوں کے درمیان دوڑی، انشاءاللہ آگے ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی تفصیلات آگے جا کے ہوگی، تو جب وہ ان کے درمیان دوڑی تو 1 چکر 2 چکر 3 چکر 4 چکر 5 چکر 6 اور کتنے 7 چکر لگے۔ تو 7ویں چکر میں وہ دوڑی کس لیے تھی کہ چونکہ ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی بچپن میں تھے ان کے لیے پانی کی تلاش تھی، اور 7واں چکر جب کاٹا تو اس وقت ان کی ایڑیوں کی برکت سے وہاں پہ زمزم کا کنواں جاری ہو گیا۔ تو اس لیے یہ ایک اس کی تاریخ ہے۔ تو بہرحال یہ آیت خاص طور پہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب کچھ لوگوں نے اسلام کے اندر آ کر بھی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنا ناپسند کیا، اس وجہ سے کہ ان کے ذہن میں وہ تصور تھا کہ چونکہ صفا اور مروہ پہاڑیوں کے اوپر 2 بت رہے ہیں اور ان بتوں کی وجہ سے لوگ شاید ان کے درمیان چلتے تھے، اس لیے ہمیں مناسب نہیں یا ہمارے لیے جائز نہیں کہ ان دونوں کے درمیان ہم بھی چکر کاٹیں۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اس آیت کے اندر کہ فمن حج البیت، یاد رکھیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت ابیتمرا، پس جو شخص اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہما ان یطوف بہما،
ان پر کچھ گناہ نہیں، ناجائز نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان وہ طواف کرے۔ اچھا، بات آ گئی حج کی، تو یاد رکھیں حج کے احکامات اپنی جگہ پہ بڑے مسلمہ ہیں، اور خاص طور پہ حج اس کے اوپر لازم ہے اور فرض ہے۔ اس کے لیے فرضیت میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو، نمبر 2 وہ آزاد ہو، نمبر 3 وہ عاقل ہو، نمبر 4 وہ بالغ ہو، اور نمبر 5 اس کے پاس استطاعت ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر حج کے رکن آ جاتے ہیں، اس میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنتیں ہیں۔ تو واجبات کے اندر ایک واجب یہ ہے کہ صفا اور مروہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا یہ واجبات میں سے ہیں، اور حج اللہ کرے یہ ہم سب کو نصیب ہو۔ اب تو خیر بہت ہی زیادہ کاسٹلی ہو گیا، اور 10-12 لاکھ 15 لاکھ تک بات جا پہنچی۔ تو بہرحال حج فرض اس کے اوپر ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں کی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اچھا، آگے فرمایا کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو نیکی کرے اضافے کے ساتھ، نفلی۔ اچھا، یہ اس لیے فرمایا چونکہ ایک ہے حج کا فرضیت ہونا، ایک شخص نے حج کیا، اس کے اوپر زندگی کے اندر ایک حج کیا ہے اس صاحب استطاعت پر، ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اچھا، جس نے ایک فرض ادا کر لیا تو کیا خیال ہے اب وہ دوبارہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا اب اس کا فرض تو پورا ہو گیا، لیکن اب وہ اگر دوبارہ کرتا ہے تو یہ اس کا اضافہ ہے، اور اضافہ بمانا نفل ہے، وہ اضافہ ہے۔ یعنی جو شخص اس سے بھی زیادہ کرنا چاہے تو اس کی اپنی محبت ہے۔ ویسے بھی آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ چشمہ محبت ہے ہی وہ کہ یہاں سے جو جتنا زیادہ پی کے آتا ہے اتنا زیادہ پیاسا ہو کے آتا ہے۔ یہ کمال ہے، جتنا زیادہ کوئی زیارتیں کر کے آتا ہے، جتنا زیادہ کوئی کعبہ شریف کی زیارت کر کے آتا ہے، روضہ شریف کی زیارت کر کے آتا ہے، طواف کر کے آتا ہے اور سعی کر کے آتا ہے، جتنا زیادہ کوئی ایک شخص مجھے بتائیں جو یہ سعادت حاصل کر کے آیا ہو حج کی یا عمرے کی، اور واپس آ کے اس نے کہا ہو کہ اب میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا، دوبارہ نہیں۔ کئی سفر بندہ زندگی میں ایسے کرتا ہے کہ جب سفر سے واپس لوٹتا ہے اور آ کے لوگوں سے کہتا ہے بس کانوں کو ہاتھ لگ اللہ اللہ کر کے واپس پہنچے ہیں، بس یہ غلطی ہو گئی، اب دوبارہ نہیں جانے کی، کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا میں اس راستے کو یا اس سیر کو دوبارہ نکلوں گا۔ کئی سفر بندہ زندگی میں ایسے کرتا ہے، جہاں سے واپس لوٹتا ہے تو کانوں کو ہاتھ لگا کے آتا ہے، توبہ کر کے آتا ہے، نہیں آئندہ نہیں جاؤں گا ادھر۔ لیکن یہ سفر وہ ہے، سفر حج یا سفر عمرہ وہ ہے جو جتنی بار کر کے آتا ہے ہر بار اس کی محبت بڑھتی ہے، آتے کہتا ہے کاش دوبارہ پھر جانا نصیب، دا کاش پھر جانا نصیب، جلد سے جلد دوبارہ جائے، بلکہ آ کے باقیوں سے بھی کہتا ہے کاش اللہ تمہیں بھی یہ نظارے نصیب کرے۔ آپ دیکھو تو مزہ آئے نا، یہ بیان نہیں کی جا سکتے، وہ بیان کے قابل ہیں، یعنی وہ اتنے عظیم نظارے ہیں کہ وہ بیان ہی نہیں کیے جا سکتے۔ ہم اس قابل نہیں کہ وہ سارے نظارے بیان کر سکیں۔ کاش اللہ تمہیں بھی لے جائے، ہم سب کو بھی لے جائے۔ تو بار بار بندہ یہ چاشنی لے کے آتا ہے، محبت بڑھا کے آتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ومن تطوع خیرا، جو اس سے بھی زیادہ کرے، زیادہ طواف کرے، مطلب زیادہ عمرہ کرے یا زیادہ حج کرے، تو وہ اس کے لیے خیر ہے، اس کے اندر بھی بہتر ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ شاکر سے مراد یہاں پہ قدردان ہے، یعنی جو جتنی زیادہ محبت لے کے بار بار جاتا ہے
کہ وہ ان کا جانا ضائع نہیں ہوتا، اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ ان کا قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ کوئی جاتا ہے، اللہ اکبر۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ ان کو ہر سال توفیق دیتا ہے، عمرے کی توفیق دیتا ہے، حج کی۔ میرے بابا جی حضور علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ وہ تقریباً 70 مرتبہ وہ حج کرنے گئے ہیں۔ بابا جی منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہیوال والے، اب تو وصال ہو گیا۔ تو حج ہر مرتبہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہوتی تھی کہ بابا جی نے جانا ہے۔ وہ آخری جب حج کا موقع تھا تو اس سے پہلے چند تقریباً ایک ہفتہ پہلے میں ملنے گیا، زیارت کرنے کے لیے گیا۔ تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا بابا جی حضور کب روانگی ہے؟ تو اللہ کی قدرت دیکھیے، اسی سال مسئلہ آیا، اسی سال ساری کوششوں کے باوجود آپ نہیں جا سکے۔ اور جب لگے بیٹے 70 سال بریک لگے، کوشش کر رہے ہیں، بڑی طرح کی کر رہے ہیں، ہر طرح کے رائے کر رہے ہیں۔ اس نے جو کہا کہ اس طرح آپ جا سکتے ہیں یا اتنا خرچہ ہوگا، تو میں نے سب کو فری ہینڈ دیا ہے کہ جتنا بھی خرچہ ہو کسی طرح بھی آپ ہمیں روانہ کرنے کا بندوبست کریں۔ تو کوشش کر رہے ہیں، 70 سال بعد یہ بریک لگی ہے۔ لیکن دوسری طرف بابا ہی حضور نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا تھا کہ جس سال میں نہ جا سکا، سمجھ لینا منظور کا آخری وقت ہے۔ اور اللہ کی قدرت، حج کے دنوں میں بابا جی کا وصال نہیں جا سکا۔ ہر 70 سال لگاتار بغیر کسی سال مس کیے آپ جاتے رہے، حاضری دیتے رہے۔ اور جس سال نہیں جا سکے، پھر حج کے دنوں میں بھی بابا جی کا وصال ہو گیا۔ تو یہ اصل میں حکمت تھی، یہ اللہ والوں کی، اللہ والے جانتے ہیں ان کی کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہے کہ جب بھی وہ واپس آتے، یقین جانے میں نے ان کو پھر سے تڑپتے ہوئے دیکھا۔ آپ عمرے سے واپس آتے یا حج سے واپس آتے، پھر دوبارہ واپس جانے کی تڑپ ہی دیکھیے آپ۔ بہت ہی بلند مقام پہ آپ ایسا کمزور ہم میں سے بھی اگر جائے اور ساتھ لے کے واپس آئے، تو آپ اس کی طرف کیا کریں کہ پہلے سے زیادہ طرف لے کے آتا ہے، پہلے سے زیادہ تمنا لے کے آتا ہے، کاش آتے ہی پھر دوبارہ جانا نصیب ہو جائے۔ تو یہ عظیم سفر ہے۔ ان کے لیے فرمائے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو ایک سے زیادہ مرتبہ جائے تو بس یاد رکھو اللہ قدردان ہے اور ان سے بے خبر نہیں، انہیں جانتا ہے یہ میرا بندہ کتنی محبت سے بار بار میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں آتا ہے، میرے حبیب کے گھر میں آتا ہے۔ تو اللہ ان کی قدر، ان کا قدردان ہے۔ قدردان مطلب اللہ انہیں پھر اور نعمتوں سے نوازتا ہے، برکتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ کریم آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔